الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو آؤ اللہ کی طرف پلٹیں اس موضوع کے تحت چل رہی تھی، اور آج ہماری گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ انسان توبہ میں تاخیر کرنے میں وہ کیا کیا نقصانات ہیں اور کیا کیا خطرات ہیں جو وہ دیکھتا ہے۔ یوں تو فریقین کے علماء نے یہ تحریر کیا ہے کہ انسان سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اس لیے کہ اگر انسان فوری طور پر گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ خطرات ہیں اور کچھ نقصانات ہیں جو انسان کو دیکھنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا خطرہ تحریر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ انسان کو اپنی تاریخ پیدائش کا تو علم ہوتا ہے، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ مرگ کب ہے اور کب انسان کی حیات تمام ہو جائے، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان کا احتضار کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس کی جان جاکنی میں ہوتی ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے مادیات کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور انسان ان چیزوں کا مشاہدہ کر پاتا ہے جو رہتی دنیا میں وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لہٰذا جب ملک الموت سے روبرو ہوتا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ملک الموت سے مخاطب ہو کر یہ فرماتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ مجھے ایک دن کی مہلت مل سکے تاکہ اس ایک دن میں وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو چکے تھے، جو گناہ میں نے کیے تھے، میں ان کی توبہ اس ایک دن میں کر سکوں اور کچھ اعمال اور کچھ نیکیاں، کچھ چند صالح اعمال کو اپنے دامن میں بٹور سکوں۔ لیکن ملک الموت انسان سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اور وہ ایام جو اللہ نے تیری زندگی کے لیے مقرر کیے تھے تو ان ایام کو اور ان دنوں کو جی چکا ہے، لہٰذا تیرے پاس اب ایک دن کی مہلت بھی نہیں بچی ہے۔ پھر انسان دوبارہ ملک الموت سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کچھ ساعات کی مہلت مجھے مل سکے، لیکن ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑیاں اور وہ ساعات جو اللہ نے تیرے لیے معین کیے تھے تو ان کو بھی جی چکا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے پاس کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا ناظرین کرام ہمیں یہ چاہیے کہ قبل اس کے کہ یہ وقت ہم اور آپ دیکھیں ہمیں فوری طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ دوسرا خطرہ تحریر کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرے تو ممکن ہے کہ انسان پھر دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور پھر دوسرے گناہ سے اگر توبہ نہیں کرے تو پھر اسی طرح سے تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور گناہ پہ گناہ وہ کرتا چلا جائے گا۔ اور جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر انسان کا دل جو ہے وہ شقی ہو جایا کرتا ہے اور قسی القلب ہو جایا کرتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اوپر کسی نصیحت کا عمل نہیں ہوتا، کوئی نصیحت پھر کارگر نہیں ثابت ہوتی۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ما من شیء افسد للقلب من خطیئۃ، کہ دل کے لیے سب سے خطرناک چیز گناہ سے زیادہ کوئی اور شے ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ لواقع الخطیئہ، کہ دل اور گناہ ان دونوں کی ہمیشہ ایک طرح کی جنگ ہوتی رہتی ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے کہ حتی تغلب علیہ، جب تک گناہ دل کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ گناہ دل کے اوپر غلبہ پا لے، وہ غالب آ جائے، تب امام یہ فرماتے ہیں کہ فیصیر اعلاہ اسفلہ، کہ پھر گناہ انسان کو بلندیوں سے اٹھا کر پستی میں دھکیل دیا کرتا ہے، اور جب انسان پستی میں گر جاتا ہے تب وہاں سے پلٹنا انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں بیٹھ کر طلب کریں۔ تیسرا خطرہ علماء تحریر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان
اپنے گناہوں سے فوری طور پر توبہ نہیں کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اعمال جو اس اثنا میں انسان انجام دیتا ہے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں۔ اس لیے کہ خود خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف متقین سے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور جب انسان کے گردن پر گناہوں کا بار ہو تو انسان پھر صفت متقین سے متلبس نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کو اگر یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائے تو پہلے وہ توبہ کرے اپنے گناہوں سے، پھر اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو اپنے گناہوں سے توبہ میں صرف کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔